السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل ایس کے ڈویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جیسا کہ دوستوں قصیدے کی ویڈیوز ہمارے چل رہے تھے، تو قصیدے کے ضمن میں ہم قصیدے کے اجزائے ترکیبی اور قصیدے کی تعریف وغیرہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ذوق صاحب کی قصیدہ نگاری کے بارے میں تنقیدی جائزہ لیں گے، تفصیل سے جانیں گے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ذوق کی قصیدہ نگاری پر تنقیدی تبصرہ کیجیے۔ اسی سوال کو گھما پھرا کر کسی بھی لہجے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ ذوق کی قصیدہ نگاری پر تنقیدی جائزہ لیجیے، تفصیلی جائزہ لیجیے، ذوق کی قصیدہ نگاری کی وضاحت کیجیے، کسی بھی لحاظ سے سوال گھما پھرا کر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو ہم آتے سیدھا جواب کے اوپر۔ جواب: ذوق کے مختصر حالات زندگی۔ شیخ محمد ابراہیم نام اور ذوق تخلص تھا۔ 1789 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ذوق کے والد شیخ محمد رمضان ایک سپاہی تھے۔ ذوق نے ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول سے حاصل کی۔ انہیں بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ شاعری میں شاہ نصیر کی شاگردی اختیار کی، جس کی بدولت ان کا شمار اپنے زمانے کے بلند درجہ شاعروں میں ہونے لگا۔ صنف قصیدہ گوئی سے ذوق کو کافی انس تھا۔ حالانکہ انہوں نے غزلیں بھی بہت لکھی ہیں، مگر ان کی شہرت ایک قصیدہ گو کی حیثیت سے حاصل ہوئی۔ ذوق نے بہادر شاہ ظفر کی شان میں اس وقت ایک یادگار قصیدہ لکھ کر پیش کیا، جبکہ وہ بادشاہ بھی نہیں بنے تھے۔ بعد میں جب بہادر شاہ ظفر تخت نشین ہوئے تو انہوں نے ذوق کی بہت عزت افزائی کی، ذوق کو اپنا استاد بھی بنایا اور درباری شاعر بھی۔ نیز ذوق کو خاقانی ہند اور ملک الشعراء جیسے عظیم خطابات سے نوازا اور مناسب وظیفہ مقرر کیا۔ ذوق نے 1854 میں دہلی میں ہی وفات پائی۔ اب بات کرتے ہیں ذوق کی قصیدہ نگاری پر تنقیدی تبصرہ۔ اردو شاعری میں استاد شاعر ذوق کا مقام و مرتبہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ عربی اور فارسی میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی۔ موسیقی اور نجوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ وہ فقہ کے بھی بلند پایہ عالم تھے۔ ان سب مہارتوں کا عکس ان کی قصیدہ گوئی میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ ذوق قصیدہ گوئی میں سودا کے بعد دوسرے بڑے شاعر ہیں۔ بعض خوبیاں تو ان کی قصیدہ گوئی میں سودا سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ذوق کے قصائد الفاظ اور معانی کا ذخیرہ ہیں۔ الفاظ کی بندش، زبان کی صفائی، محاوروں کا بیرمحل استعمال اور اعلیٰ اصطلاحات ان کی قصائد کی بنیادی خوبیاں تسلیم کی جاتی ہیں۔ ان کی قصیدہ نگاری میں عربی و فارسی الفاظ کا بہترین سنگم نظر آتا ہے۔ منفرد تشبیہ و استعارات سے ان کے قصائد میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ ذوق کے قصائد میں مبالغہ آرائی کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تکلف اور تصنع حسب موقع استعمال کرتے ہیں۔ یہی تمام خوبیاں ذوق کو ایک بلند درجہ قصیدہ نگار بنا دیتی ہیں۔ ذوق کے زیادہ تر قصائد اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کی شان میں ہیں۔ اکبر شاہ ثانی کی شان میں لکھے گئے ایک قصیدے کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ ماہ فرخندہ لقب شاہ محمد اکبر، تاج شاہان زمیں فخر سلاطین جہاں، دیکھا ہے دولت و سولت کا جو اس کے اقبال، دہر سرکش کا بھی قد ہو گیا خم مثل کماں، مدح حاضر کے لیے حاضر دربار ہو ذوق، تو ہے خاقانی ہند اور وہ خاقان جہاں۔ ذوق کی قصیدہ نگاری کا جائزہ اگر ہم اجزائے قصیدہ کی روشنی میں لیں تو معلوم ہوگا کہ ذوق نے بھی اجزاء پر بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے قلم کا جادو جگایا ہے۔ مطلع پورے قصیدے کی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ ذوق نے بعض مطلع بہت خوب کہے ہیں، ان میں ندرت بھی ہے اور دلکشی بھی۔ مثلا ساون میں دیا پھر ماہ شوال دکھائی، ساون میں دیا پھر ماہ شوال دکھائی، برسات میں عید آئی قدح کش کی بنائی، ہے میری آنکھوں میں اشکوں کا تماشا گوہر، ایک گوہر ٹوٹے تو ہوں کتنے ہی پیدا گوہر۔
تشبیب بھی قصیدے کا اہم جز ہے۔ ذوق علمی اصطلاحوں کے بادشاہ ہیں۔ تشبیب میں وہ عام طور پر فلسفہ، منطق، نجوم، طب، تصوف اور موسیقی وغیرہ سے متعلق اصطلاحوں کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ صنعتوں سے بہت کام لیتے ہیں، لیکن ذوق کی تشبیب سے بالعموم ایک فرضی تصویر ابھرتی ہے۔ لفظوں کا زیر و بم اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، فنکارانہ صورت گری کی داد دینی پڑتی ہے، دقت پسندی اور نزاکت آفرینی کا قائل ہونا پڑتا ہے، لیکن دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ذوق کے موجودہ قصائد میں سودا کی وسعت اور ہمہ گیری نہیں ملتی، لیکن اس محدود مسالے سے بھی انہوں نے بڑی دل آویز تصویریں اور رنگا رنگ نقوش بنائے ہیں، اور ان کی یہ بہار، یہ تشبیب اپنی مثال آپ ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیے، صبح سعادت نور ارادت تن بریاضت دل بتمنا، جلوہ قدرت عالم وحدت چشم بصیرت محو تماشا، مرغ خوش لہاں بر سر بستاں ہر گل بستاں خرم خنداں، غوش شقائق محو سرودو دیدہ نرگس مست تمنا، خندہ گل پر نشہ کل پر سرو چمن پر لطف سخن پر، نغمہ بلبل نالہ سلسل کہہ کہہ قلقل بر لب مینا۔ یہ تشبیب بہت فارسی الفاظ ہیں، بہت بھاری ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو سننے تو عجیب لگتے ہوں گے، جب ان کی تشریح پڑھیں گے تو آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگیں گی تشریح بہت زیادہ۔ یہ تشبیب ذوق کی عالمانہ تخیل پسندی، فنکارانہ صورت گری اور استادانہ خوش ترکیبی کی ایک عمدہ مثال ہے۔ ایک دوسرے قصیدے کے تشبیب میں فرماتے ہیں، زہے نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، حیا ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ قصیدے میں بڑی گریز کی اہمیت ہے، یہ آگے پیچھے ہو گیا، گریز کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کا کام تشبیب اور مدح میں ایسی گرہ لگانا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے پیوست ہو جائیں۔ بے شک گریز کے معاملے میں ذوق بعض جگہ مہارت کا ثبوت دیتے ہیں، لیکن قصیدے کا یہ مقام جس خون جگر اور جس اخلاقانہ صلاحیت کا تقاضا کرتا ہے، وہ ذوق کی شاعری میں ناپید ہے۔ پھر بھی بعض قصیدوں میں وہ ایسی گریز لکھتے ہیں کہ حق ادا ہو جاتا ہے۔ ایک قصیدے کی تشبیب میں اپنی صلاحیت اور فکر رسا کا ذکر کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہی انہیں زمانے کی نامہربانی یاد آ جاتی ہے، تو گریز کے لیے ایک نادر انداز فراہم ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ ہوں، مگر طرد ایام کیوں کروں اے چرخ، نہیں رہا تیری گردش سے مجھے سروکار، مگر طرد ایام کیوں کروں اے چرخ، نہیں رہا تیری گردش سے کچھ مجھے سروکار، لے آیا حسن مقدر اس آستاں پہ مجھے، کہ سجدہ کرتے ہیں جھک جھک کے جس پہ لیل و نہار۔ مدح قصیدے کا بنیادی جزو ہے، کیونکہ قصیدہ لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ کسی کی مدح کی جائے، اس لیے شاعر مدح کو زیادہ سے زیادہ پرزور بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ممدوح خوش ہو جائے، اور مدح کے معاملے میں مبالغے سے کام لیا جانا ناگزیر ہے۔ حالانکہ مولانا حالی نے قصیدہ نگاروں کی مبالغ آرائی کو بے حد ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے، مگر مبالغے کے بغیر مدح کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں۔ ذوق نے اپنے ممدوح کی تعریف بھی دل کھول کر کی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، آگے جلوے کے تیرے پرتوے خورشید ہے گرد، آگے رتبے کے تیرے خاک ہے جرمے کیواں، ہوس ناسیہ سائی تیری خورشید کو روز، موکشا لاتی ہے در پر تیرے یوں سر گرداں، آستیں اپنی ہلاوے جو تیرا دست کرم، ہر شکن ہو ایا لہجہ بحر عماں۔ حسن طلب اور دعا قصیدے کا آخری جزو ہوتا ہے، جس میں دعا دینے سے قبل شاعر اپنے ممدوح کے سامنے اپنی غرض بھی رکھتا ہے اور ممدوح سے کچھ طلب کرتا ہے، مگر ذوق نہایت قناعت پسند تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کے آگے دست دراز نہیں کیا، یعنی ہاتھ نہیں پھیلایا، چنانچہ عام طور پر انہوں نے اپنے قصیدوں میں
مدعا بیان نہیں کیا بلکہ صرف دعا پر قصیدے کا خاتمہ کیا ہے۔ ختم کرتا ہے سخن ذوق دعا پر اس طرح، تاہو دریا میں گوہر کان میں پیدا الماس، نوشتہ بحر و بر اے شاہ سمندر فر ہو، دے خدا عمر خضر تجھ کو حیات الیاس۔ غرض کی ذوق کے یہاں تشبیب، گریز اور مدح کی طرح خاتمہ کلام میں بھی رنگ و نو موجود ہیں۔ اگرچہ اس سلسلے میں ذوق نے کسی اختراع و ایجاد سے کام نہیں لیا، لیکن ایک معیار کو کامیاب طریقے سے نبھایا اور اس سے اظہار مدعا اور حسن طلب کو الگ کر کے اپنی بات کا وزن و وقار بڑھا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ذوق قصیدے میں سودا کے مد مقابل نہ صحیح، لیکن سودا کے بعد اردو قصیدے میں اگر کسی کا نام لیا جا سکتا ہے تو وہ ذوق ہی ہے۔ بقول فراق گورکھپوری، سودا اگر آسان قصیدے کے نصف النہار ہیں تو ذوق اس آسمان کے ماہ کامل ہیں۔ ذوق کی قصیدہ نگاری پر مولانا محمد حسین آزاد تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نظم اردو کی نقاشی میں مرزائے موصوف یعنی سودا نے قصیدے پر دستکاری کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد شیخ موصوف یعنی ذوق کے علاوہ کسی نے اس پر قلم نہیں اٹھایا، اور انہوں نے مرقع کو ایسی اونچی محراب پر سجایا کہ جہاں تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچا۔ انوری، ظہوری اور عرضی فارسی کے آسمان پر بجلی ہو کر چمکتے ہیں، لیکن ان کے قصیدوں نے اپنی کڑک دمک سے ہند کی زمین کو آسمان پر کر دکھایا ہے، ان کے یعنی ذوق کے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد کی اپنے استاد محترم ذوق کے فن پر یہ رائے مبالغہ آمیز ہے۔ اس باب میں کلیم الدین احمد کا تنقیدی تبصرہ توازن بھرا ہے۔ فرماتے ہیں، ذوق نے بھی قصائد نہایت اہتمام و کاوش سے لکھے ہیں۔ ہر قصیدے کا رنگ جدا ہے، ہر قصیدے میں ایک نئی بات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تنوں میں بھی سودا کی پیروی کرتے ہیں، لیکن وہ جوش و گرمی اور اصلیت نہیں۔ مولانا امداد امام مصر فرماتے ہیں، ذوق کی اخلاقی سخن میں کوئی کلام نہیں۔ بلا شبہ اس شاعر گرامی کی فکر بہت عالی ہے، مضامین استادانہ ہے اور روش ادائے مطالب کی خوب و مرغوب ہے، مگر وہ دل آویز جو نیچرل کلام کی ہوا کرتی ہے، اس کا جلوہ قصیدے میں نمایاں ہے۔ ذوق کی شاعری چند خامیوں کے پیش نظر چاہیے، ساحرہ نہ صحیح، نشتریت و نمک نہ صحیح، لیکن ذوق کی زبان میں جو شیرینی ہے اس سے انکار ممکن نہیں۔ ذوق کے کلام میں اردو نے اپنے آپ کو پایا ہے، روایتی باتوں کو مکمل شکل میں پیش کر دنیائے ذوق کے کلام کا ناقابل فراموش حصہ ہے۔ مزید یہ کہ ان کے قصائد نظم کی بنیاد ثابت ہوئے۔ بقول ڈاکٹر تنویر احمد علوی کہتے ہیں کہ ذوق نے اپنے قصائد میں جس متانت خیال، چستی بندش، شائستگی الفاظ اور جزالت بیان کو رواج دیا تھا، اس نے آگے چل کر نظم کا غالب موضوع اختیار کر لیا ہے۔ اسی طرح دوستو، آج کا ہمارا ویڈیو کیا ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں مثنوی یا مرثیہ سے متعلق جو بھی ٹاپک ہوگا ہمارا وہ ہم لے کر آئیں گے۔ یہ ویڈیو شاید بیچ میں چھوٹ گیا تھا سیکوینس کے اکارڈنگ، تو ابھی مرثیہ کے ویڈیو چل رہے ہیں اور اس بیچ میں قصیدہ کا ویڈیو بیچ میں ڈالنا پڑا کیونکہ یہ سیکوینس میں چھوٹ گیا تھا۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بہتر ویڈیو کے ساتھ، اچھے ایکسپلینیشن کے ساتھ، اچھی ادائیگی کے ساتھ۔ تب تک امید کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیں گے۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور آپ کو جو بھی سوالات ہوں، جو بھی آپ کی کیوریز ہوں، کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد، تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔